الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و ستائش، تسبیح و تمجید، تکبیر و تحلیل، تعظیم و توقیر، تقدیس و تنزیہ اللہ احکم الحاکمین، مالک العلام ذو الجلال والاکرام، خالق کائنات، مالک ارض و سماوات، رازق المخلوقات وحدہ لا شریک کے لیے صلاۃ و سلام سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رئیس المصلحین، امام المتقین، سید الانبیاء والمرسلین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وبارک وسلم کے لیے
حضرات محترم، آج یکم محرم الحرام ہے، اسلامی سال کا آغاز رات مغرب سے ہو چکا ہے۔ 1442 ہجری ہے۔ جو کہہ لیں کہ آج سے 1441 سال پہلے دین اسلام کے تحفظ اور اسے محفوظ رکھنے کے لیے رسول معظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں تشریف لائے۔ نیا سال یا نیا مہینہ، اس کے آغاز پر رسول کریم علیہ السلام نے دعا سکھائی ہے کہ یہ دعا پڑھا کریں۔ بڑی خوبصورت دعا ہے، ایک سے زیادہ دعائیں ہیں ویسے۔ ان میں ایک دعا یہ ہے کہ اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ اے اللہ، اس نئے چاند کو ہمارے اوپر امن اور ایمان کے ساتھ نمودار فرما، اسلام اور سلامتی کے ساتھ اسے طلوع کر۔ چاند تیرا بھی اور میرا بھی پالنہار اللہ ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی یہ تعلیم ہے، اور دین اسلام تو ویسے ہی سراپے امن و آشتی ہے، سکون و اطمینان کا دین اسلام ہے۔ اللہ رب العزت نے اس دین کو دین اسلام بنایا ہے، اور اسلام کا مطلب سلامتی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی دین اللہ کے ہاں قبول نہیں۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، جس نے اسلام کے علاوہ دین اختیار کرنے کی کوشش کی، تلاش اور طلب کرنے کی کوشش کی، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ اس سے قبول نہیں کرے گا۔ اچھا، تو دین اللہ کے ہاں اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کا فرمان ہے کہ بلا شک و شبہ دین اسلام ہے۔ اور یہ دین اسلام انسان کے ظاہری اعمال و افعال اور اس کے معاملات میں نظر آنا چاہیے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ دین اسلام، اسے ماننے والے آپس میں سلامتی کے ساتھ رہتے ہیں، اور جو اسے نہیں مانتے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ دین اسلام کے ماننے والے سلامتی کے ساتھ نہ رہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ہمیں یہ تعلیم و ہدایت فرمائی ہے کہ مسلمانوں، تمہارا دین اسلام ہے، آپس میں سلامتی کے ساتھ رہنا ہے، اور اپنے بڑوں کو دیکھو۔ مسلمانوں، ہمارے بڑے کون ہیں؟ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ فرماتے ہیں انہیں دیکھو کہ وہ کیسے سلامتی کے ساتھ رہتے تھے۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ
اشداء علی الکفار رحماء بینہم، فرمایا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کے ساتھ ایمان لانے والے کافروں کے خلاف سخت ہیں اور آپس میں مہربان ہیں، نرم ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے لیے سلامتی کا ماحول بناتے اور رکھتے ہیں۔ حضرات محترم، اللہ کے رسول علیہ السلام کے سارے صحابہ ایک سے بڑھ کر ایک عظمت و مقام والا ہے، ہر ایک کی شان اللہ رب العزت نے نرالی بنائی ہے، اور جو مجموعی طور پر اللہ رب العزت نے سارے صحابہ کو شان و مقام دیا ہے نا، وہ بہت سارے ہیں، ان میں سے سب سے بڑا مقام، سب سے بڑی شان، سب سے بڑی عظمت، سب سے بڑا رتبہ، سب سے بڑی فضیلت جو اللہ رب العزت نے اپنے پاک پیغمبر کے ساتھیوں کو عطا فرمائی، وہ ہے جو رسول اکرم علیہ السلام کی مقدس اور پاکیزہ زبان سے ان کے متعلق یہ الفاظ نکلے، فرمایا کہ جن لوگوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت ایمان میں دیکھ لیا، فرمایا ان کے اوپر اللہ نے جہنم کو حرام کر دیا۔ آپ اندازہ کیجئے کتنی بڑی نیکی اور کتنی بڑی عظمت ہے کہ جس مسلمان نے ایمان و سلامتی کی حالت میں رسول پاک علیہ السلام کی زیارت کر لی، وہ سارے کے سارے جہنم سے بچا لیے گئے، جنت کے حقدار بنا دیے گئے۔ اور یہی کامیابی ہے، اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، فرمایا جو جہنم سے بچا لیے گئے، جنت میں داخل کر لیے گئے، وہ کامیاب ہے۔ اور یہی کامیابی اللہ رب العزت نے بار بار قرآن مجید میں صحابہ کے متعلق کہی ہے۔ انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے آئندہ سے بعد والے خطبے میں اصحاب رسول علیہ السلام کے متعلق کچھ باتیں عرض کروں گا۔ آج کیونکہ یکم محرم ہے، اور یکم محرم میں مشہور اور معروف روایت کے مطابق حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسلمین داماد علی اور سسر رسول جناب عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا یہ وقت اور یہ تاریخ ہے۔ یکم محرم، معروف اور مشہور روایتوں کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ عنہ یکم محرم کو شہید ہوئے تھے۔ تقریباً 10.5 سال انہوں نے خلافت کی، 10.5 سال کی خلافت کا وقت گزارا، اور 22 لاکھ مربع میل دنیا کے اوپر اکیلے عدل و انصاف کی حکومت کو قائم فرمایا۔ اللہ رب العزت ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی تھے، پہلے دن سے لے کر آخری دن تک، پہلے دن سے لے کر آخری دن تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے قربانیاں دیں، اور اسلام نے ان کو عزت و عظمت عطا فرمائی۔ حضرات محترم، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تھے نا، تو مکے کا سارا کفر جمع ہو گیا، اور پوری قوت کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر حملہ آور ہوئے، مار مار کے جناب عمر کو مکے کے کافر تھک گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام کے خاطر جو ہے مار کھاتے کھاتے نہیں تھکے تھے۔ یہ پہلا دن تھا جب اسلام قبول کیا، اور جب آخری دن تھا، پہلے دن بھی کافروں نے آپ کو ستایا، آپ کو مارا، اور اس وقت سے کفر جو ہے عمر رضی اللہ عنہ کے پیچھے لگا رہا، تا وقت کے
وہ لمحہ آ گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا جو آخری وقت تھا، اس وقت بھی کافروں نے ہی آپ پر حملہ کیا اور آپ کو شہید کر دیا گیا۔ پہلے دن بھی جب اسلام قبول کیا تھا صرف ایک اللہ کے لیے یہ سارا کچھ برداشت کیا، اور آخری دمے بھی یہ اللہ کے لیے سارا کچھ برداشت کیا۔ حضرات محترم، صرف اگر صحیح البخاری کی وہ حدیث جس حدیث کو حدیث مقتل عمر کا نام دیا جاتا ہے، یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کی حدیث، اگر اسی حدیث کا ترجمہ کر دیا جائے تو ہمارا وقت پھر بھی تھوڑا ہے، اتنی لمبی حدیث ہے، اتنی تفصیلات ہیں۔ بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم شخص تھے جو اللہ رب العزت سے یہ دعائیں کیا کرتے تھے۔ صحیح البخاری کے اندر جناب عمر رضی اللہ عنہ کی یہ دعا موجود ہے، وہ کہا کرتے تھے اللہ سے، اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک وموتۃ فی بلد رسولک، اے اللہ میں تجھ سے تیرے راستے کے اندر شہادت کا سوال کرتا ہوں، اس کا طلبگار ہوں، اور شہادت بھی مجھے تیرے رسول کے شہر میں آنی چاہیے۔ لوگ کہتے تھے، مسلمان کہتے ہیں امیر المومنین عجیب بات ہے، یہ مدینہ منورہ دار الامن بھی ہے، دار الاسلام بھی ہے، مسلمان یہاں رہتے ہیں، یہ کیسے؟ حضرات صدق کے دل کے ساتھ اللہ سے جو خواہش کی جاتی ہے اللہ رب العزت وہ خواہش پوری بھی فرما دیتے ہیں، اور اگر ظاہری طور پر وہ نظر آتی نہ ہو پوری ہوتی، اللہ وہ درجہ اور مقام دے دیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یہ دعا کو اللہ نے قبول فرما لیا، اور مدینہ منورہ میں مسجد الرسول، اللہ کے رسول علیہ السلام کے مصلی پہ نماز فجر کے پڑھانے کے لیے ابھی کھڑے ہوتے ہیں۔ جناب میمون بن مہران عظیم تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نماز فجر کے لیے جب حضرت عمر آتے تھے نا، یا ویسے بھی نماز پڑھانے کے لیے آتے تھے، ان کا یہ معمول ہوتا تھا کہ نماز کے لیے آتے نا تو صفوں سے گزرتے ہوئے کہتے آتے تھے، بھائی صفیں درست کر لو، صفیں درست کر لو، صفیں سیدھی کر لو، ساتھ ساتھ مل جاؤ۔ کہا ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یہ بات سنتے رہے۔ آخری نماز کے لیے جب کھڑے ہوئے مصلی امامت پہ، یہی بات کہتے ہوئے جب مصلی امامت پہ کھڑے ہوئے نا، جناب میمون کہتے ہیں ہم نے آپ کی زبان سے جو آخری بات سنی وہ کہہ رہے تھے اللہ اکبر۔ نماز شروع کرنے کے لیے جو تکبیر تحریمہ ہوتی ہے اللہ اکبر، وہ آواز سنی، اور آواز سننے کے بعد کہتے ہیں میں آپ کے پیچھے 5 یا 6 آدمی چھوڑ کے کھڑا تھا، میں نے یہ آواز سنی، اور اس کے بعد لمحہ نہیں گزرا تھا کہ آپ کی زبان سے یہ کلمہ نکلا، قتلنی او اکلنی کلب، کسی کتے نے مجھے مار دیا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زبان سے مصلی رسول پہ کھڑے ہو کے یہ آواز آتی ہے کہ کسی کتے نے جو ہے مجھے مار دیا۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ پیچھے ہٹتے ہیں، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو اپنے مصلی پہ کھڑا کرتے ہیں، وہ نماز پڑھاتے ہیں۔ نماز پڑھانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اٹھا کر گھر لے جایا جاتا ہے۔ بڑی تفصیلات ہے، صرف چند ایک جملے عرض کرنا چاہتا ہوں اس میں۔ گھر لے جایا جاتا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زبان سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ میرے اوپر حملہ کرنے والا کون تھا، مسلمان تھا یا کوئی غیر مسلم تھا؟ کہا نہیں، غیر مسلم۔ کہا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، زبان سے یہ بات نکلی، اللہ کا شکر ہے کہ کسی مسلمان کے دل میں عمر کے لیے بغض، نفرت، عداوت، دشمنی نہیں ہے۔ جس کے دل کے اندر عمر کی عداوت ہے وہ مسلمان نہیں۔ پتہ چلا کون ہے؟ کہا اس کا نام فیروز ہے۔
آج فیروزہ پہننے والے جو ہے نا، ذرا غور کرے، اسلامی تاریخ کا سب سے پہلا مسجد میں دہشت گردی کرنے والا یہ فیروزہ پہننے والوں کا بڑا تھا۔ ابو لولو فیروز اس کا نام تھا، جس نے اسلامی تاریخ میں سب سے پہلے مسجد کے اندر، مسجد کے امام، مسلمانوں کے خلیفہ، مومنوں کے امیر، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے پیاری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے سسر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا تھا۔ ایک اور جملہ اسی حدیث کے حوالے سے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں ہیں، 2-3 دن تک جو ہے آپ اسی موت و حیات کی کشمکش میں رہتے ہیں۔ تو آپ کی عیادت کے لیے، بیمار کرسی کے لیے مسلمان آتے ہیں، حال احوال پوچھتے ہیں، واپس جاتے ہیں۔ اسی اثناء کے اندر ایک جوان آپ کی بیمار کرسی کے لیے آتا ہے، بیٹھتا ہے، حال دریافت کرتا ہے، تیمارداری کرنے کے بعد جب واپس پلٹتا ہے نا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس کو واپس میرے پاس بلاؤ ذرا۔ جب وہ واپس میں آتا ہے نا، حالت کیا ہے؟ جناب عمر رضی اللہ عنہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اب میرا وقت آخری آ پہنچا ہے، اور مسلمانوں کو بھی پتہ ہے، اور انہی حالات کے اندر وصیتیں بھی کر رہے ہیں۔ اور اس جوان کو پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں بھائی ارفع ازارک، اور تم جا رہے ہو نا، تمہارا تہبند جو ہے، تمہاری شلوار کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہے، اس کو اونچا کرو، اپنے ٹخنوں سے اوپر کرو۔ اس حالت کے اندر بھی مومن خوشی ہو غمی ہو، اللہ اس کے رسول کا حکم جو ہے وہ دیتا رہتا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ یہ وہ حالات تھے کہ ان کو نبیذ پلایا گیا، آنتوں کے رستے باہر آ جاتا ہے، دودھ پلایا گیا، آنتوں کے رستے باہر آ جاتا ہے، اور یقین ہو جاتا ہے مسلمانوں کے اب امیر المومنین کی زندگی مکمل ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے متعلق رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی تھی۔ یہ وہ عمر تھے جن کے متعلق دعا کی تھی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ اسلام کو غلبہ عطا کر دے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے، ان کو اسلام کی نعمت نصیب فرما دے، یہ مسلمان ہونے اور اسلام غالب آ جائے۔ حضرات تاریخ اٹھا کے دیکھیں، آج بھی یہ الفاظ تاریخ میں موجود ہیں، اپنوں کے نہیں، مسلمانوں کے نہیں، غیر مسلم یہ کہتے ہوئے ہمیں دکھائی دیتے ہیں اگر مسلمانوں میں ایک اور عمر پیدا ہو جاتا، دنیا سے کفر ختم ہو جاتا۔ یہاں ایک چھوٹا سا جملہ مجھے اور بھی یاد آ گیا، اگر یہ بھی بات تاریخ میں موجود ہے، اگر آپ کے بر صغیر کے اندر پاک و ہند میں ایک اور اسماعیل شہید پیدا ہو جاتا، ہندو دھرم ختم ہو جاتا۔ سید اسماعیل شہید رحمہ اللہ یہ بھی بڑی تابناک شخصیت تھے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، جن کے متعلق اللہ کے رسول نے دعا فرمائی تھی کہ اللہ اسلام کو غلبہ دے دے، عمر کو اسلام دے گا۔ اور پھر کافروں نے یہ کہا، اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام کی پاکیزہ زبان سے یہ الفاظ بھی ہم سنتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ان اللہ وضع الحق علی لسان عمر وقلبہ، فرمایا کہ اللہ نے عمر کی زبان پر اور عمر کے دل پر جو ہے حق کو جاری کر دیا۔ عمر کے دل میں بھی حق ہے، عمر کی زبان میں بھی حق ہے۔ جو عمر بولتے ہیں وہ حق بولتے ہیں، جو سوچتے ہیں وہ حق سوچتے ہیں۔ آپ دیکھیے گا، اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما ہے، جناب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، صحیح البخاری
صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام گھر میں موجود ہیں، اہل بیت بھی آپ کے پاس حاضر ہیں، ازواج رسول موجود ہیں، دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے، اس کی آواز آتی ہے، باہر آنے والا اجازت دیتا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کہتے ہیں آ جاؤ اجازت ہے، اندر آنے والا داخل ہوتا ہے تو وہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ کے گھر میں داخل ہوتے ہیں، آپ کے ازواج مطہرات جو ہے نا وہ بھاگ کر دائیں بائیں چھپ جاتی ہیں۔ نبی مکرم علیہ السلام یہ منظر دیکھ کر مسکرا اٹھتے ہیں، ہنس بڑھتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام اللہ آپ کو ہنستا مسکراتا رکھے، مجھے بتایا تو جائے کہ کس بات پر آپ مسکرا رہے ہیں۔ نبی اکرم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ میری ازواج، میری بیویاں جو ہیں بیٹھی ہوئی تھی، مجھ سے مطالبے کر رہی تھیں اور آپ کی آواز سن کر بھاگ گئی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یا عدوات انفسہن، ہوئے اپنی جانوں کی دشمنوں، اتحبننی ولا تحبن رسول اللہ، اور مجھ سے ڈرتی ہو اللہ کے رسول سے نہیں ڈرتی، خوش نہیں ہوئے، فخر نہیں کیا، اکڑ اور تکبر میں نہیں آگے کہ بڑا رول ہے میرا۔ تمہیں چاہیے کہ اللہ کے رسول کا احترام کرو، مجھ سے ڈرتی ہو۔ جب یہ بات ہوئی نا تو ازواج مطہرات نے کہا انت افظ و اغلظ، تم بڑے سخت ہو۔ اس کا ہماری زبان میں سادہ ترجمہ پتہ کیا ہے؟ تم ہر بات منہ میں دے مارتے ہو، کوئی لحاظ نہیں ہے، کوئی مرمت نہیں ہے تمہارے اندر، جو بات سچ ہوتی ہے مسلط کو نہیں سامنے لاتے، فوراً بول دیتے ہو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام یہ مکالمہ سن رہے تھے، یہ باتیں سن رہے تھے، کہا عمر یاد رکھو، صحیح بخاری میں آتا ہے، صحیح مسلم میں آتا ہے، کہا عمر جس راستے سے تم گزرتے ہو شیطان وہ راستہ بدل دیتا ہے۔ آج بھی یقین جانیے گا، آج کسی راستے سے آپ چاہتے ہیں کہ شیطان اس راستے میں نہ آئے، اس راستے کے اوپر حضرت عمر کا نام لکھ دے، نہیں آئے گا شیطان، شیطان بھاگ جائے گا۔ شیطان کی اولاد آج یکم محرم سے ہمارے پاکستان میں دندنائے گی، حضرت عمر کا نام لے لو۔ یہ حضرت عمر کا نام لینا انہیں بھگا دینا ہے۔ کہا عمر جس راستے سے تو گزرتا ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے، شیطان تیرا سامنا نہیں کر پاتا۔ ہم نے پچھلے دنوں دیکھا ایک کلپ تھا واٹس ایپ پہ اور ٹی وی کے اوپر ایک پروگرام چل رہا تھا، اس پروگرام میں ایک مہمان نے حضرت عمر کا نام لیا تو ایک شیطان اٹھ کے بھاگ گیا، وہاں بھی ایک شیطان بیٹھا ہوا تھا، حضرت عمر کا نام سن کر وہاں سے اٹھ کے بھاگ گیا۔ تو آج سے بڑے شیطان جو ہیں کھلیں گے اور روزانہ کی بنیاد پر ٹی وی پہ بھی شیطانیاں کرے گی، اللہ کی گستاخی ہوگی، اللہ کے رسول کی گستاخی ہوگی، اصحاب رسول کی گستاخی ہوگی۔ الیاذ باللہ، یہ مسلمانوں کا ملک ہے حضرات، کوئی دین نہیں ہے ان کا دین صرف یہ ہے اللہ اس کے رسول سے صحابہ کی گستاخی کرنا، اور انہوں نے صرف اسلام کا لباس چڑھایا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اصل کے اندر یہ وہ لوگ ہیں جو یہودی نسل ہیں، اور یہودی دنیا کے کافروں میں سب سے بدترین، غلیظ ترین، خبیث ترین اور گندا نجس ترین کافر ہے، جو اللہ کی بھی گستاخیاں کرتا ہے۔ اور اللہ نے قرآن مجید میں یہ بات کہی ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، فرمایا عیسائیوں سے بھی بڑھ کر دشمن جو ہے وہ یہودی ہیں۔ اشد الناس عداوۃ، یہ اللہ کہتے ہیں قرآن مجید کے اندر، یہ یہودیوں کی نسل ہے، یہ انہی کا چربہ ہے۔
جو انہوں نے دیکھا تھا کہ ہم مسلمانوں پر غلبہ نہیں پا سکتے ہیں، انہوں نے اپنے لوگ جو ہیں اسلام کا لباس چڑھا کر مسلمانوں کے اندر داخل کر دی، اور انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، خطب اہل بیت کا نام دے دیا، اور حالانکہ یہ لوگ اہل بیت سے بھی محبت نہیں کرتے۔ حضرات محترم، یہ قرآن مجید اللہ کے رسول علیہ السلام کے فرامین، اصحاب محمد، یہ تین چیزیں ہمارے دین کی اساس اور بنیاد ہیں۔ مسلمانوں کے لیے دین کی اساس اور بنیاد اللہ کا قرآن، اللہ کے رسول کا فرمان اور اللہ کے رسول کے صحابہ ہیں، اور یہ بدبخت جو ہیں ان تینوں بنیادوں کو نہیں مانتے، قرآن کو بھی نہیں مانتے ہیں، محمد کے فرمان کو بھی نہیں مانتے ہیں، محمد پر ایمان لانے والوں کو بھی نہیں مانتے، اور ان کے خلاف اللہ کے قرآن کی بھی توہین کرتے ہیں، رسول اکرم علیہ السلام کے فرمان کی بھی توہین کرتے ہیں، اصحاب محمد کی بھی توہین کرتے ہیں۔ تو عرض ہی کر رہا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے یہ فرمایا تھا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہونا ہوتا وہ عمر ہوتے۔ آپ نے یہ فرمایا تھا ہر امت کے اندر ایک محدث ہوتا ہے، ملہم من اللہ ہوتا ہے، میری امت کے اندر عمر ہیں۔ اور آپ نے یہ فرمایا تھا کہ دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں، انبیاء کے بعد، ابو بکر کے بعد، ان سارے انسانوں میں سب سے بہترین وہ انسان جس پر اللہ کا سورج طلوع ہوا ہے وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا عمر وہ ہے جس کو میں نے خواب کے اندر دیکھا تھا کہ میں نے اس کو قمیض پہنائی ہے، اور بڑے بڑے لوگوں نے قمیضیں پہنی ہیں، لیکن انہوں نے جو قمیض پہنی ہے ان کی قمیض سب سے بڑی، سب سے لمبی ہے۔ صحابہ نے پوچھا تھا اس کا مطلب کیا ہے؟ کہا دین ہے، سب سے زیادہ دین عمر کے پاس ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے خواب دیکھا ہے، خواب کے میں دودھ پی رہا ہوں، اپنا بچا ہوا دودھ میں نے عمر کو دے دیا۔ صحابہ نے پوچھا اس کی تعبیر کہا کیا ہے؟ کہا اس کی تعبیر علم ہے کہ میں نے اپنا علم عمر کو دے دیا رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کے متعلق اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ عمر بڑا غیرت مند انسان ہے۔ معراج کی رات میں نے جنت کے اندر ایک بڑا خوبصورت محل دیکھا، میرا دل چاہا کہ اس کو دیکھوں اندر سے جا کے، اور میں نے دیکھا اندر ایک نوجوان عورت بھی ہے، مجھے بتایا گیا یہ محل عمر کا ہے، مجھے عمر تیری غیرت یاد آ گئی۔ اللہ کے رسول جس کا محل جنت میں دیکھیں، حضرت عمر پر جب حملہ ہوتا ہے، موت و حیات کی کشمکش میں ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ کے آس پاس لوگ جمع ہیں، میں بھی وہاں کھڑا ہوں، میرے کندھے میں کسی نے ہاتھ رکھا ہوا ہے، مجھے نہیں پتا وہ کون ہے، پیچھے کھڑا تھا، اس کی زبان سے یہ باتیں نکل رہی تھی، وہ کہہ رہا تھا یرحمک اللہ یا عمر، عمر اللہ تیرے اوپر اپنی رحمتیں نازل کرے۔ مجھے امید ہے، میں اللہ سے یہ امید رکھتا ہوں کہ اللہ تمہیں تمہارے دونوں ساتھیوں کے ساتھ جمع کرے گا۔ میں نے عموماً اکثر یہ بات سنی ہے اللہ کے رسول کی زبان سے، آپ کہتے تھے کہ میں ابو بکر عمر ہم داخل ہو گئے، میں ابو بکر عمر ہم نکل آئے، میں ابو بکر عمر چلے گئے، میں ابو بکر عمر آ گئے۔ اور یہ باتیں میں سن رہا تھا، میں ابو بکر عمر نے یہ کیا، میں نے دیکھا مڑ کے وہ کون ہے کہنے والا، تو میری نظر پڑی، مجھے دکھائی دیتا ہے وہ کون ہے، وہ کون ہے، وہ کوئی بیگانہ نہیں ہے، وہ عمر رضی اللہ عنہ کے سسر تھے۔ کون؟ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی زبان سے یہ بات نکل رہی تھی یرحمک اللہ یا عمر، اے عمر اللہ تیرے اوپر اپنی رحمتیں نازل کرے۔ مجھے پوری امید ہے، اللہ کے ہاں یقین ہے، اللہ اپنے رسول کے ساتھ ابو بکر کے ساتھ جمع کر لے گا۔ اور یہ بات بھی حدیث میں آپ کا فرمان ہے، آپ نے یہ بات بھی فرمائی ہے۔ ایک دفعہ اللہ کے رسول علیہ السلام چل رہے تھے، آپ کی دائیں جانب آپ کے دائیں بازو کے نیچے ابو بکر تھے، بائیں کے عمر تھے، آپ چل رہے تھے، فرمایا جس طرح ہم چل رہے ہیں قیامت کے روز اسی طرح ہم قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ ہر نبی کے وزیر و مشیر ہوتے ہیں، میرے 2 وزیر آسمان پہ ہیں، 2 وزیر
زمین پہ ہیں، آسمان کے وزیر و مشیر جبرائیل و میکائیل ہیں، اور زمین کے وزیر و مشیر جو ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ حضرات محترم، یہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ ان سے راضی ہو جائے، بہت ساری ان کی شانیں ہیں، بڑی عظمتیں ہیں، جو آیت میں نے تلاوت کی تھی آج کے خطبے کے لیے، ابھی وہاں تو پہنچے ہی نہیں ہیں کہ ما قال لنبی ان یکون له اسرا حتى یسخن فی الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم۔ اللہ فرماتے ہیں کسی نبی کے لیے لائق اور جائز نہیں ہے کہ اللہ اس کے حوالے قیدی کرے اور وہ قیدیوں کو قتل کیے بغیر چھوڑ دے۔ تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، تم دنیا کا مال چاہتے ہو، اللہ آخرت چاہتا ہے تمہارے حوالے کرنا۔ واللہ عزیز حکیم، اللہ سب سے بڑا غالب ہے، سب سے بڑا دانا ہے۔ لولا کتاب من اللہ، اگر اللہ کا لکھا ہوا نہ ہوتا، لسابق پہلے فرمایا کہ پھر کیا ہوتا، تمہارے اوپر عذاب آتا۔ یہ غزوہ بدر کے حوالے سے، قیدیوں کے حوالے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شان میں یہ بات، یہ آیتیں نازل ہوئی تھیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ صحیح معنوں کے اندر صحابہ کی محبت، اللہ کے رسول علیہ السلام کے یاروں کی محبت اور ان کا پیار، وہ ہمارے لیے معیار ایمان ہیں۔ اللہ ہمارا ایمان ویسا بنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہمیں کوشش کرنے کی، ہمت کرنے کی اللہ توفیق دے کہ ہم صحابہ رسول کی کھری پکی محبت کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له بیماروں کے لیے واقع پیدا صحت تندرستی عطا فرمائے، پریشان ہونے کے لیے پریشانی دور فرمائے، مغروروں کو اللہ تعالیٰ سے خلاصی نجات عطا فرمائے، ہمارے گھروں میں اللہ خیر و برکات عطا فرمائے، ہم میں سے ہر ایک کی جان مال ایمان عزت کی اللہ حفاظت فرمائے، ہمارے فوج خاندان کے اللہ کی منزلوں کو آسان فرمائے، ہمارے ملک پاکستان کے ہاتھ میں اللہ رحم فرمائے، مسلمان جہاں جہاں مظلوم مجبور بے بس بے سہارا ہیں اللہ کی غیر سے مدد فرمائے، مسلمانوں کے ذریعے سے ان کی مدد فرمائے، ہمارے فوج خاندان کے اللہ اپنی منزلوں کو آسان فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام